وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین اور شریعت اور جس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکامات کو ہم تک پہنچایا، جس دین اور شریعت کو، جس مذہب اسلام کو ہم تک پہنچایا، یہ مذہب، یہ دین، یہ شریعت انسان کے لیے دستور حیات ہے اور انسانوں کی فطری تقاضوں کی رعایت کرنے والا مذہب اسلام ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کے فطری تقاضوں کی بھی رعایت کی۔ انسان کے اندر اٹھنے والے ہر جذبات کی جس نے رعایت رکھی، پاس و لحاظ رکھا، انسان کے اندر اٹھنے والے جذبات، کیفیات اور اس کی خواہشات کو شریعت اسلام نے پوری رعایت دی گئے کہ آدمی اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو حدود شریعہ میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر خواہشات کو پوری کر سکتا ہے، اپنے جذبات کو وہ ادا کر سکتا ہے، اپنی کیفیات کا اظہار کر سکتا ہے حدود شریعہ میں رہ کر۔ اسلام نے ہم کو کسی بھی خواہش سے روکا نہیں، بلکہ خواہش کا ایک حد بتائی اور اس کا راستہ بتایا۔ اسلام نے روکا نہیں بلکہ خواہش کا راستہ بتایا اور حد بتایا کہ آپ اپنی خواہش اس حد میں پوری کر سکتے، اس راستے سے پوری کر سکتے، اس حد میں رہتے ہوئے اپنی خواہش کو پوری کر سکتے۔ اب یہ جو دور چل رہا ہے افراط اور تفریط کا دور، افراط یہ کہ یورپ اور مغربی تہذیب کی طرف سے اتنا افراط کا معاملہ پایا جا رہا کہ انہوں نے انسان کو بالکل یہ بتا دیا کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی، اپنے جسم کو اپنی مرضی سے آپ کیسا بھی استعمال کر سکتے۔ انسان کو کھیل کود کا ایک انسان بنا دیا کہ انسان کی زندگی کھیل کود ہے، اپنی مرضی سے جیو، اپنی مرضی سے مرو، اپنے خواہشات پوری کرو، اور ہمارا جسم آپ کا جسم ہے اور آپ اس کے مالک ہے، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں، آپ اپنے جسم کو جیسا چاہے استعمال کر سکتے۔ یہ تصور لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یورپ اور امریکہ اور اٹھا دیا، اور انہوں نے ایک ننگی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر دی، خواہشات والی، جانور والی زندگی، بھیڑی اور درندے والی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ یہ افراط سے لوگوں نے کام لیا۔ دوسرا، بعض مسلمانوں کی جماعت میں ایسی بھی جماعت ہوئی ہے کہ جس نے تفریح سے کام لیا کہ اسلام کو صرف عبادت، احکامات اور خشیت کا مذہب بنا دیا، دوسری چیزیں بالکل یہ نہیں چلیں گی، عبادت ہی صرف عبادت، خشیت ہی خشیت، خوف ہی خوف، اس کا نام اسلام بتا دیا۔ بلکہ اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام موجودہ دور کے حساب سے رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو گنجائش دیتا ہے۔ سیر و تفریح کی اسلام میں گنجائش ہے، کھیل کود کی بھی اسلام کے اندر گنجائش ہے، اور زندہ دلی کی اسلام کے اندر گنجائش ہے۔ خوش مزاجی کا اسلام پیغام دیتا ہے، اچھے اخلاق کا پیغام دیتا ہے، خندہ پیشانی کا اسلام جو ہے تو پیغام دیتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا اسلام پیغام دیتا ہے۔ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، اسی کا نام مسلمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں، اس کا نام اسلام ہے۔ تو افراط اور تفریح سے پاک مذہب ہمارا مذہب اسلام ہے۔ آج موجودہ دور کے اندر کھیل کود زندگی کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے، خصوصاً نوجوانوں کی زندگی کا ایک حصہ کھیل کود بنتا جا رہا ہے۔ کرکٹ لے لو، فٹ بال لے لو، والی بال لے لو، اور بھی طرح طرح کے دوسرے کھیل ہیں، نوجوانوں نے خصوصاً اپنی زندگی کا حصہ اس کو بنا لیا۔ اللہ کے بندوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے تعلق سے ہمارا اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا، ہم اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کی مرضی والی زندگی گزارنے کا ہمارا اعلان ہے۔ تو اسلام ان چیزوں میں، ان کھیلوں میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کبھی یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے تو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کھیل کود کو، کرکٹ، فٹ بال، والی بال وغیرہ کو بنا لیا، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ۔
ابھی تک تو یہ کھیل کے نام پر سیر و تفریح ورزش کے نام پہ چڑھا تھا، لیکن اب اس کو مستقل ایک فن دے دیا گیا، ایک فن بن گیا ہے کھیل کود، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ سٹہ جوا تک یہ لوگ اس میں لگانے لگے، اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا، حلت حرمت جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ سٹہ اور کمار جوئے تک کی نوبتیں اس کھیلوں کے ذریعے سے ہماری زندگی میں آنے لگی ہیں۔ بڑے بڑے سٹے لگتے ہیں اس کے اوپر، کھیلوں کے اوپر، کرکٹوں کے اوپر، کھلاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے سٹے مسلمان کھیل رہے ہیں۔ غیروں کا دیکھا دیکھی، ہر قدم غیروں کے نقش قدم پر چلنے میں لگے ہیں مسلمان، اس لیے جہاں دیکھ رہے کہ وہ لوگ بھی ایسا کر رہے ہم بھی ایسی کر رہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، شریعت ہم کو اس راستے میں، اس کام میں شریعت کی کیا ہماری رہنمائی ہوتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے ہم سے، یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ کھیل کود کے تعلق سے ہر نوجوان کو، جتنے بھی اس میں لگے ہوئے دیکھنے والے کھیلنے والے، سب کو کرکٹ کے تعلق سے، فٹ بال کے تعلق سے، اور اسی طرح جو بھی کھیل ہے دنیا کے اندر کھیلے جا رہے ہیں جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم سے زیادہ، اس کے تعلق سے مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے، اور ان حدود میں رہ کر، دیکھو شریعت آپ کو بالکل کرکٹ کھیلنے سے منع کرتے، ہماری شریعت ایسی نہیں، آپ کو فٹ بال کھیلنے سے اسلام منع کرتے، ایسا اسلام نہیں ہے، آپ کو والی بال کھیلنے سے منع کرتے، ایسا اسلام نہیں ہے۔ آپ کو اسلام کے اندر ان کھیلوں کی اجازت ہے، لیکن حد میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر آپ کو ان چیزوں کے کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کو اپنے دل و دماغ کو، بدن کو راحت پہنچانے کی، مضبوط بنانے کی آپ کو اسلام میں اجازت ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ذکر کے علاوہ، دین و شریعت کے علاوہ باقی چیزوں کو لو لعب قرار دیا ہے، لیکن کہا کہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنے کو لو لعب اسلام نے قرار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ لو لعب نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی گھوڑ سواری سیکھے اور گھوڑ سواری کرے، یہ بھی لو لعب میں داخل نہیں۔ اسی طرح آپس میں دوڑ لگانا لو لعب کے اندر داخل نہیں، اللہ کی نظر کے اندر لو لعب کے اندر، کھیل کود کے اندر داخل نہیں۔ اسی طرح تیرنا اسلام کے اندر لو لعب کے اندر داخل نہیں۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کو دیکھ کر اب سارے کھیلوں کا معاملہ ہوگا کہ ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے لو لعب نہیں قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آدمی کو طاقت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، اور جہاد کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جہاد کے لیے ایک قسم کی تیاری ہوتی ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بدن میں طاقت کا ہونا، دوڑنا، گھوڑ سواری کا آنا، تیرنا، یہ ساری چیزوں کا آنا ضروری ہے۔ اس لیے اسلام نے ان سب کھیلوں کو پسند کیا ہے۔ اب ایسے جتنے بھی کھیل ہیں اسلام ان کو پسند کرے گا حدود میں رہتے ہوئے۔ آپ کو فٹ بال، کرکٹ اور والی بال کے ذریعے سے بدن کو طاقت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، آپ کا بدن مضبوط ہوتا ہے، اور آپ کو اس میں دوڑنے کا بھی موقع مل رہا ہے، دوڑ بھی آپ کی ہو رہی ہے، آپ کے بدن میں صحت آ رہی ہے، طاقت آ رہی ہے، آپ کے پھٹے مضبوط ہو رہے ہیں، تو اسلام آپ کو روکے گا نہیں۔ لیکن اس کے اصول بتا دیے کہ یہ کھیل کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک ناجائز اور حرام ہے، اس کے حقوق، اس کے اصول یہ بتا دیے کہ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اس تعلق سے، اور پورے علماء کرام نے اس فتوے کو مانا ہے۔ حضرت نے یہ اصول بتا دیا ان کھیلوں کا کہ اس کے ذریعے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی نہ ہو، نماز روزے وغیرہ اس کے اندر ضائع نہ ہو، نہ کسی بندے کا حق ضائع ہو کہ والدہ نے کچھ ذمہ داری دی، گھر سے کچھ ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ کا بندہ کھیل میں لگا ہوا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، نہ بندوں کا حق ضائع ہو، نہ اللہ کا حق ضائع ہو، اور نہ کفار کے مشابہت ہو، نہ کفار کے نقالی ہو کپڑوں کے اندر، لباس کے اندر، کہ آپ نے اس میں کھیلنے کے اندر آپ نے لباس ایسا پہنا کہ آپ کے گھٹنوں کے اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہا جو سطر میں داخل ہے۔ آپ اس طرح کھیلے جیسے کبڈی کھیلنے والے، وہ صرف جانگیاں پہن کر کبڈی کھیلتے ہیں، لنگوٹی پہن کر کبڈی کھیلتے ہیں، ان کا کھیلنا بھی ناجائز، لوگوں کا دیکھنا بھی ناجائز۔ وہاں پر جو کھیلا وہ بھی ناجائز ہے کہ وہ کائی پہ کھڑا اپنا سطر پورا بتا رہا، صرف پیشاب پاخانہ کی جگہ چھپی ہوئی باقی سب حصہ دکھ رہا ہے ان کا، تو یہ ان کا کھیلنا بھی ناجائز ہے، اور دیکھنے والوں کا دیکھنا، کیونکہ انہوں نے لباس کیسا پہنا ہے، اسلام کے خلاف لباس پہنا ہے۔ جو چیز سطر ہے، جس کا چھپانا واجب اور ضروری ہے، فرض ہے، ان کو وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگ بھی ان کی وہ چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کا کھیلنا بھی، لوگوں کا دیکھنا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ ورنہ اگر وہ لباس کی رعایت کرتے ہوئے کبڈی کھیلے تو بہت اچھی بات ہے۔
بہت بہترین بات ہے کہ آپ کبڈی کھیل رہے ہیں لیکن لباس آپ نے اسلام کا پورا پارسل یاد رکھا. تو یہی معاملہ کھیل کود میں ہے کہ حقوق اللہ حقوق لباس ضائع نہیں ہوتے اور ساتھ میں کفار کی نکالی نہیں ہے. لباس میں کسی چیز میں زبان بولنے میں نعرے لگانے میں کفار کی نکالی نہیں ہوتی اور آپ کا لباس بھی برابر ہے اور آپ نے زندگی کا مشغلہ کی کھیل کود نہیں بنایا. آپ صرف وقتی طور پر کھیلتے باقی اپنے کام میں نماز روزے میں لگ جاتے تو آپ کا کرکٹ کھیلنا بھی جائز, آپ کا فٹ بال کھیلنا بھی جائز, آپ کا والی بال کھیلنا بھی جائز ہے. بلکہ اگر اس نیت سے کھیلتے ہیں کہ تھوڑا بدن کو تفریح مل جائے, تھوڑی طاقت آ جائے بدن کے اندر تاکہ یہ طاقت اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو تو آپ کا کھیلنا بھی مستحسن ہوگا, پسندیدہ ہوگا, آپ کو ناجائز نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے پیسے جمع کرنا اور یہ کرکٹ میں جیسے ٹورنامنٹ وغیرہ ہوتا پیسے پوری ٹیمیں جمع کرتی اور پھر جو ٹیم جیتتی اس کو پیسے دیے جاتے, یہ سٹا ہے, یہ قمار بازی ہے, یہ ناجائز ہوتا ہے کہ پوری ٹیمیں پیسے جمع کر لی اور جو ٹیم آخری میں فائنل کے اندر جیتیں گی اس ٹیم کو سب کا پیسہ دے دیا جائے گا تو پھر یہ سٹا ہو جائے گا, یہ جوا ہو جائے گا. یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. بس مسلمان ہے ہم لوگ اور اپنے کافروں کو دیکھ کر بس اپنے ٹورنامنٹ لگا لے, میچ لگا دے اور کھیل لے اور کہا کہ کھیل کود سے اسلام منع نہیں کرتا, تو بالکل منع نہیں کرتا لیکن شریعت کے اندر حد رکھی ہوئی ہے. آپ اپنی خوشی پوری کر سکتے شریعت کے حدود میں رہ کر, اپنی خواہشات بھی پوری کر سکتے شریعت کے حدود میں رہ کر, آپ کھیل کود کے اندر بھی حصہ لے سکتے ہیں لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر, آپ اپنے جذبات کو بالکل ادا کر سکتے ہیں شریعت کے حدود میں رہ کر. شریعت کو آپ پار کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر تو آپ پار کر لیں گے لیکن مرنے کے بعد قبر میں حشر کے میدان میں آپ کیا پار کر سکیں گے, آپ کو جواب دینا ہے. تو یہ سوچ کر ہم لوگ زندگی گزارے ایک دم کھلے مہار یا جس کی کوئی لگام نہیں ہے, ایسا جانور نہ بن جائے, ایسا اونٹ نہ بن جائے جس کی کوئی لگام نہ ہو, ایسا بیل اور بکری نہ بن جائے جس کی کوئی روک تھام نہ ہو, بلکہ ہم لوگ اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے حدود کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. ہمارے اوپر لگام لگی ہوئی ہے, جتنی ڈھیل اسلام دیتا ہم اتنی ڈھیل کو استعمال کریں, اس سے زیادہ ڈھیل استعمال کریں گے تو اللہ کی نظروں سے ہم لوگ گر جائیں گے. اللہ کی نظروں سے گر کر ہم اس دنیا کے اندر کبھی بھی عزتیں نہیں پا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہمیں جو عزتیں ملی گئے اسلام کی وجہ سے ملی گئے. ہماری شان شوکت ہمارے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہے, ہماری اس دنیا کے اندر دبدبا روب اور ہماری حکومت اللہ کے دین پر چلنا ہے. اگر ہم اللہ کے دین پہ نہیں چڑھے اور ہم اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہوئے زندگی گزارے ہمیں کبھی اس دنیا کے اندر عزتیں نہیں ملیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ یہودیوں کے طرز پر زندگی گزاریں گے, مشرکین کے طرز پر زندگی گزاریں گے. پھر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسی حکومتیں قائم کر دیں گا, ایسے ظالموں کو مسلط کر دیں گا کہ اگر وہ ان کی بات مانیں گے یعنی مسلمان ان ظالموں کی بات مانیں گے تو وہ مسلمانوں کو ذلیل کر دیں گے, بات ماننے کے بعد بھی مسلمانوں کو ذلیل کر دیں گے. اور اگر مسلمان ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو وہ مسلمانوں کو یا تو اپنے ملک سے نکال دیں گے یا مسلمانوں کو قتل کر دیں گے. یہی معاملات پیش آ رہا کہ ہم لوگ ہے نا شانہ بشانہ کافر ہو کے یہ جیسے موجودہ دور چلا اس کے اندر ہم لوگ رنگنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا چاہتے ہیں. اس میں ہماری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں, ہمارے آنے والی نسلوں کے بگاڑ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.